शैतानी वसवसा नंबर 2, आपने कहा कि अगर आदम अलैहिस्सलाम डिस्कस हो सकते हैं तो सहाबा तो बहुत छोटी हस्तियां हैं उनके मुकाबले में। आदम अलैहिस्सलाम अगर डिस्कस हो सकते हैं तो सहाबा तो बहुत छोटी हस्तियां हैं उनके मुकाबले में। आपका कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की गलती कुरान करीम में बयान की है, तो जब कुरान में आदम अलैहिस्सलाम की गलती बयान हो सकती है तो सहाबा कराम की क्यों नहीं हो सकती? ये एक शैतानी वसवसा है। कालिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल, ये ऐसा हक वाला कलमा है जिससे आपकी मुराद हमेशा बातिल होती है कि अंबिया की गलतियां अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हैं। चलो ठीक है, हम आपसे पूछते हैं मिर्जा साहब, कभी आपने आदम अलैहिस्सलाम की गलती बयान करके ये कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नाउज़ु बिल्लाह, ये कर दिया वो कर दिया? आप सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ज़ईफ़ रिवायात पढ़कर, जो उनसे साबित भी नहीं होती, इस तरह के रिमार्क्स देते हैं कि नाउज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह वला याज़ु बिल्लाह, इस तरह के स्टाइल आप मारते हैं कि लोगों को बताने की ये कोशिश करते हैं कि माज़अल्लाह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने इस्लाम के दुश्मन थे। अगर आदम अलैहिस्सलाम की गलती कुरान में बयान होना यही आपकी दलील है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलती को बयान करने की, तो फिर आप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की गलती बयान करके वला याज़ु बिल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह, इस तरह के क्यों नहीं रिमार्क्स देते? और क्यों नहीं फिर कहते कि उन्होंने जनाब दीन को बर्बाद कर दिया, उन्होंने ये कर दिया? आप कह सकते हैं ना, आप जैसे किसी शख्स के ज़हन में ये बात आ सकती, शैतान ये वसवसा भी डाल सकता है ना कि आदम अलैहिस्सलाम ने सारी इंसानियत को बर्बाद कर दिया, जन्नत से निकलवा दिया जी। तो आदम अलैहिस्सलाम से अगर गलती हुई है और उस गलती को आप बयान भी करते हैं, कुरान में पढ़ते भी हैं, लेकिन उस पर मनफी कमेंट्स नहीं करते, तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलती पर आप मनफी कमेंट्स क्यों करते हैं? ये शैतानी वसवसा है कि आप आदम अलैहिस्सलाम या अंबिया की गलतियों के बयान से मुतासर होकर सहाबा की गलतियां बयान करते हैं। अगर आप उस बयान को सामने रखते तो वही तर्ज अमल इख्तियार करते जो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपका तर्ज अमल है। क्या आप कह सकते हैं आदम अलैहिस्सलाम के इस अमल की वजह से सारी इंसानियत को नुकसान हुआ, लिहाजा मेरे दिल में मलाल है? क्या आप कह सकते हैं ऐसा? नहीं कहते ना। तो फिर मुनाफिकत छोड़ें, ये दोगली पॉलिसी छोड़ें, फिर ये शैतानी वसवसा लोगों को देना बंद कर दें। और फिर आप कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले गलत तावील की हदीस की। ये आपके अल्फाज हैं कि तारीख़ इस्लाम में हदीस की सबसे पहले गलत तावील मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करनी शुरू की, यानी उन्होंने बुनियाद डाली। अगर कोई यही बात सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कह दे, हालांकि उनसे पहले साबित है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस की गलत तावील की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, बहुत अरसा बाद, फितनों के दौर में उनको डायरेक्ट वो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सुनाई थी, बल्कि किसी सहाबी ने सुनाई। तो सुनकर उन्होंने शायद उसको सही नहीं समझा तो उसकी एक तावील की। हम कहते हैं कि वो तावील उस मौके पर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो की है सही नहीं थी। इसको बुनियाद बनाकर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तो इतना ज्यादा तानो तशनीह का बाजार गर्म किया जाता है और नाउज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, पता नहीं क्या क्या रिमार्क्स देते हैं मिर्जा साहब। हम आपको बताते हैं कि सही बुखारी में 1127 नंबर और सही मुस्लिम में 775 नंबर हदीस है सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में तशरीफ ले गए। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इन अहादीस को बयान करने का मकसद नाउज़ु बिल्लाह, माज़अल्लाह, अहले बैत के हवाले से कोई तौहीन व तनकीस नहीं, ना हमारा ये अकीदा और नजरिया है। हम इसे इल्जामी तौर पर, जिसको मिर्जा साहब इल्मुल कलाम और फक्की वाला जवाब कहते हैं ना, ये सिर्फ उस तौर पर हम पेश कर रहे हैं कि अगर आप इन अहादीस से ये इस्तेदलाल करेंगे तो कोई जालिम और जाहिल इन अहादीस से भी अहले बैत के बारे में वही इस्तेदलाल कर सकता है। तो फिर मिर्जा साहब आपका जवाब क्या होगा? या आप जिस अंदाज से, जिस उसलूब से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा किराम के हवाले से ऐसे मनफी पहलू अहादीस से उजागर करते हैं, यही तरीकाकार आपका अहले बैत के बारे में क्यों नहीं है? अगर आप कहते हैं कि अंबिया की गलतियां डिस्कस हुई हैं तो अहले बैत की क्यों नहीं होती? कभी आपने अहले बैत की गलतियों पे लेक्चर दिया है कि आओ तुम्हें इबरत बताता हूँ, अहले बैत ने कौन कौन सी गलती की, नाउज़ु बिल्लाह वला याज़ु बिल्लाह, ऐसी ऐसी गलती कर दी, उम्मत को नुकसान हो गया? क्या आपने कभी कहा है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये गलती की
اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ غلطی کی اور اس بنیاد پر پورا ایک جو فرقہ ہے اسلام کے متوازی وہ کھڑا ہو گیا. وراثت کا مسئلہ ہی دیکھیں, اس بنیاد پر وراثت کا مطالبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور وراثت نہ دینے پر, حالانکہ حدیث سنائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے, متفق علیہ حدیث ہے اور یہ متواتر حدیث ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء جو ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی, وہ جو چھوڑ کر جائیں وہ ان کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے, تو انبیاء کی وراثت نہیں چلتی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنائی, لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی اس پر, 6 مہینے زندہ رہیں, ناراض رہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حدیث سننے کی کے بعد ناراض ہو گئی. تو کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث سن کر ناراض ہونے کی سنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی معاذ اللہ, یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بدعت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی معاذ اللہ نعوذ باللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحیح بخاری میں 1127 نمبر, صحیح مسلم میں 775 نمبر, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ رات کو کوئی نماز پڑھ لیا کرو, سوئے رہتے ہو. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہتے ہیں کہ انفسنا بید اللہ, اللہ کے رسول ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن جو کہتا ہے کہ اللہ فوت کر لیتا ہے نیند کے وقت بھی, تو ہماری روح تو قبض ہو چکی ہوتی ہے, نہ اللہ ہمیں چھوڑتا ہے, نہ ہم جاگتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ غلط تعویل تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا جاتا, لیکن انسان ہونے کے ناطے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اس کے باوجود ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہی محبت ہے, کوئی میل نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ اس بات پر شاہد ہے کہ اہل بیت کے بارے میں جو دل میں ذرا سا شائبہ بھی رکھتا ہے ہم اس کو ایمان کے منافی سمجھتے ہیں. اس غلطی کے باوجود, یہ غلطی تھی, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. انسان ہونے کے ناطے ایسا کہہ دیا انہوں نے, حدیث کی غلط تعویل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں ایک حجت قائم کرنے کی کوشش کی انہوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیدہ خاطر ہوئے, ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ بولے وہاں سے واپس پلٹ گئے. اور جب آپ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, آپ اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے غصے سے, افسوس سے, فرما رہے تھے کہ انسان کتنا جھگڑالو ہے, کتنا کٹ حجت اور ہیلہ باز ہے انسان. ایک بات کو سن کر اپنی کوتاہی کو تسلیم کرنے کی بجائے الٹے ہیلے اور حجتیں پیش کر رہا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی, اس کے باوجود بھی اہل سنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطعاً کبیدہ خاطر نہیں. اس بنا پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے دل میں کوئی ملال نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کٹ حجت اور ہیلہ باز بھی قرار دیا. فرمایا انسان کتنا کٹ حجت اور ہیلہ باز ہے, بات سن کر ماننے کی بجائے اس طرح کی حجتیں کرتا ہے. اس کے باوجود ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں, آپ نے فرمائے ہیں, آپ نے غصہ کیا ہے, آپ ناراض ہوئے ہیں, آپ نے اسے کٹ حجتی ہیلہ بازی کہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ بولے کہ آپ کٹ حجت اور ہیلہ باز تھے معاذ اللہ, یا حدیثوں کی غلط تعویل کرنے کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی, تو ایسا شخص ہمارے نزدیک اہل بیت کا دشمن ہے, وہ اہل سنت نہیں ہے. بالکل اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ان پر اس طرح صادق آیا بھی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے بارے میں وہ الفاظ کہنے لگیں, کیونکہ ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اہل بیت سے ہوئی یا صحابہ کرام سے ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایمان ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے. صحابی ہم اسے کہتے ہیں جس کی موت ایمان پر ہو, جس کی موت ایمان پر ہو. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جس پر خاتمہ ہوا ہے وہی ساری زندگی شمار کیے جائے گا. خاتمہ ایمان پر ہوا ہے ساری زندگی ایمان والی, خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو ساری زندگی کفر والی. تو جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اس کی ضمانت قرآن ہے, اس کی ضمانت حدیث ہے, اور امت کا اجماع ہے
کہ صحابی وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اس کے بارے میں ہمیں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس پر اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ آدم علیہ السلام غلطی کریں تو ڈسکس ہو، تو صحابہ کرام غلطی کریں تو ڈسکس کیوں نہ ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی غلطی ڈسکس ہوتی ہے اسی طرح صحابہ کرام کی غلطی ڈسکس ہونی چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی غلطی ڈسکس کر کے دل میں کوئی ملال نہیں رکھا جاتا، تو صحابہ کرام کی غلطی ڈسکس کر کے بھی دل میں کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے، نہ ایسے الفاظ ہونے چاہیے، نہ ایسے ریمارکس ہونے چاہیے، نہ ایسے ایکسپریشنز ہونے چاہیے جن سے صحابہ کرام کی شان میں کمی ہوتی ہو یا ان کے بارے میں کسی کے دل میں ملال ڈالنا مقصود ہو۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام کی غلطی آپ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ تو دین میں ضروری چیز ہے، قرآن نے جو کی ہے، تو اہل بیت کی غلطیاں بھی تو موجود ہیں نا۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو ہم بتا دیتے ہیں، اس پر وہ ہمارے اوپر جناب آوازیں کرتے ہیں، دیکھا اہل بیت کے کتنے دشمن ہیں، اہل بیت کی غلطیاں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں۔ اور بھائی ہم نے رٹی نہیں ہوئی، آپ نے ہمیں رٹائی ہیں۔ ہم تو کہتے تھے کہ نہ صحابہ کرام کی غلطیوں کو اچھالو، نہ اہل بیت کی غلطیوں کو اچھالو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ہم الزامی طور پر آپ کے خلاف پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ صحابہ کرام کی غلطیوں سے یہ نتیجہ نکالو گے تو پھر آپ کے بقول اہل بیت کی غلطیوں سے بھی یہی نتیجہ نکلنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت بہرحال انبیاء سے افضل نہیں ہے آپ کے بقول بھی مرزا صاحب۔ تو آپ کے بقول انبیاء کی غلطیاں دلیل ہیں صحابہ کی غلطیوں کو بیان کرنے کی، تو پھر اہل بیت کی غلطیاں کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ کیوں اسی طرح ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جاتا جو آپ بعض صحابہ کرام کے بارے میں رکھتے ہیں؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ ان سے ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی ممبر پر چڑھ کر یا ممبر سے اتر کر کسی بھی حالت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کو کوئی گالی دی ہو۔ اس کے باوجود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دینے کی بدعت معاویہ نے ایجاد کی۔ یہ الفاظ مرزا صاحب آپ نے بولے تھے نا، آپ کو یاد ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم شخص سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ سب سے پہلے حدیث سن کر ناراض ہونے کی بدعت انہوں نے جاری کی، نعوذ باللہ، یا سب سے پہلے حدیث سن کر غلط تعویل کی بدعت انہوں نے جاری کی، دلائل میں پیش کر چکا ہوں، تو ایسا شخص ظالم ناسبی ہوگا نا، اہل سنت نہیں ہوگا، ایسا شخص صراط مستقیم پہ نہیں ہوگا، ایسا شخص اہل بیت کا دشمن ہی ہوگا، اسے اہل بیت کا محب نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایسا شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کون سا لعن طعن کر رہا ہوں، میں تو غلطی واضح کر رہا ہوں علمی طریقے سے، جیسے مرزا صاحب آپ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔